آپ نے دیکھا ہوگا کہ جب آدمی سوتا ہے تو شعوری وارداتوں کے کیفیات سے وہ نکل جاتا ہے، مظاہرات سے اس کا رشتہ ٹوٹ جاتا ہے۔ لیکن آپ نے یہ بھی دیکھا ہوگا کہ سونے کی حالت میں سانس گہرا ہو جاتا ہے، اور وہ خراٹے جو ہیں دراصل وہ سانس کی گہرائی ہے، گہرائی سے باہر جب سانس نکلتا ہے اسی کو خراٹے کہتے ہیں۔ کوئی آدمی جو ہے وہ خراٹے جو ہے وہ اس میں نہیں لیتا بیداری میں۔ تو سونے کا مطلب یہ ہے کہ جب آدمی بیداری کے حواس سے آزاد ہوتا ہے تو دراصل وہ سعودی سانس کے اندر داخل ہو جاتا ہے۔ جب ہم بیدار ہیں تو ہمارے اندر صعود اور نزول دونوں سانس جو ہیں وہ کام کر رہے ہیں، لیکن جب ہم سو جاتے ہیں تو سانس گہرا ہو جاتا ہے، اندر زیادہ گہرائی ہو جاتی ہے، اور جب ہم جاگ جاتے ہیں تو اندر کی سانس کی گہرائی کم ہو جاتی ہے اور مظاہراتی سانس جو ہے اس کی گہرائی زیادہ ہو جاتی ہے۔ یہ سارا کا سارا سانس کا نظام اعصاب کو بھی کنٹرول کرتا ہے، دماغ کو بھی کنٹرول کرتا ہے، دماغ میں مختلف پیغامات بھی لاتا ہے، معنی بھی پہناتا ہے، اسپائنل کارڈ کو اطلاع بھی فراہم کرتا ہے لہروں کی شکل میں، اور اسپائنل کارڈ سے وہ اطلاعات جو ہیں وہ پوری جسم میں تقسیم بھی ہوتی ہیں۔ دوران خون بھی سانس کے اوپر قائم ہے، آدمی کوما میں چلا جاتا ہے، کئی سال بے ہوش رہتا ہے، دماغ معاون ہو جاتا ہے، نہ اسے کھانے کا ہوش نہ پینے کا ہوش، پڑا ہوا ہے بس، لیکن سانس کی آمد جاری۔ ایسا کبھی نہیں ہوا کہ بغیر سانس کے کوئی آدمی سکتے میں چلا گیا ہو۔ سکتے کا مطلب یہ ہے کہ سانس تو آ رہا ہے لیکن سانس جو گہرائی میں جا رہا ہے وہ اتنا زیادہ گہرائی میں چلا گیا کہ شعوری جو سانس ہے وہ اس گہرائی کو معنی پہنانے سے قاصر ہے۔ یہی چیز جب فقراء کے اوپر نازل ہوتی ہے سانس کی گہرائی میں، تو اسی کو ہم یہ دیکھتے ہیں کہ لوگ بالکل دنیا مافیا سے بے خبر ہو جاتے ہیں، انہیں پتہ ہی نہیں ہوتا، اور ان کے اوپر ایک استغراق کی کیفیت طاری ہو جاتی ہے۔ وہ استغراقی کیفیت میں بھی میں نے دیکھا حضور قلندر بابا کو کہ سانس میں گہرائی پیدا ہو جاتی تھی، اتنی گہرائی پیدا ہوتی تھی کہ اگر ان کا کوئی چیونٹے آگے بیٹھ گیا پیر پہ، وہ کاٹتا رہتا تو انہیں پتہ ہی نہیں ہوتا تھا، ہم ہٹاتے تھے اس کو۔ ایک دفعہ ایسا ہوا، مجھ سے کہنے کہ بھائی دیکھنا میرا یہ کھٹمل گھس گیا، اس نے مجھے بڑا پریشان کیا ہوا ہے، ذرا نکالو تو صحیح۔ اب جب میں نے کرتا اٹھایا تو اتنی بڑی چھپکلی نکل کے اندر سے، یعنی استغراق میں سانس کی گہرائی کی وجہ سے وہ چھپکلی کھٹمل کے برابر ہو۔ تو سانس کے اندر جتنی گہرائی واقع ہو جائے گی اسی مناسبت سے آپ کے ذہن میں روشنیوں کا ذخیرہ بڑھ جائے گا۔ لیکن یہ ساری سانس کی مشقیں بغیر استاد کی نگرانی میں نہیں کرنی چاہیے، اس لیے کہ سانس کی مشقوں سے آدمی کے اندر شوگر کا لیول کم ہو جاتا ہے۔ کیوں؟ شوگر کا لیول اس لیے کم ہو جاتا ہے کہ سانس کی جو ظاہرہ حالت ہے وہ شوگر بناتی ہے۔ مثلا آپ جب سانس نکالتے ہیں تو آکسیجن جلتی ہے اور وہ کیا کاربن ڈائی آکسائڈ بنتا ہے، جس سے ایندھن، وہ آپ کی جو آکسیجن ہے اندر وہ ایندھن بنتی ہے۔ لیکن اگر آپ اس سانس کو اندر روک دیں تو چونکہ آکسیجن نہیں جلتی، کاربن ڈائی آکسائڈ نہیں بنتا، اس لیے زندگی کا نظام جو ہے وہ گڑبڑ ہو جاتا ہے، اور شوگر لیول جو ہے وہ بہت ہی زیادہ کم ہو جاتا ہے۔ کچھ سانس کی مشقیں ایسی بھی ہیں کہ جب مجھے حضور قلندر بابا نے وہ سانس کی مشقیں کرائیں، پہلے تو چینی ہمیں بند کر دی تھی، 1 سال تک چینی نہیں کھائی،